السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کا ہمارا یہ پروگرام اے بی میڈیا چینل کے توسط سے اکانومی کے اوپر ہم حکومت پاکستان کو کچھ ایسی سجیشنز دینا چاہ رہے ہیں جس سے امیجیٹلی ہماری اکانومی کو ریلیف ملے گا۔ ہم فوری طور پہ جن سیکٹرز میں اپنی ایکسپورٹ کو بڑھا سکتے ہیں، ہم فوری طور پہ جہاں سے ہم ڈالر ارن کر سکتے ہیں، ایک شارٹ ٹرم پلان ہم دینا چاہ رہے ہیں کہ چند ماہ کے اندر جس سے ہم رزلٹس لے سکیں اور کم سے کم 15 سے 20 ارب ڈالر ہم ارن کر سکیں ایک شارٹ پلان کے اوپر۔ تو انشاءاللہ العزیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری یہ پرخلوص اور خلوص نیت سے دی ہوئی یہ سجیشنز، یہ مشورہ جات اور یہ تجاویز اگر ارباب اختیار حکومت پاکستان، اور خاص طور پہ یہ میرا پروگرام آئی ٹی منسٹر کے لیے جو اس وقت کرنٹ ہمارے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے منسٹر ہیں، یہ ان کے لیے ہے کہ اگر ان تک یہ تجاویز پہنچیں اور وہ اس پہ عمل کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو آج جس قدر مسائل درپیش ہیں اس کا امیجیٹ یہ سلوشن ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آئی ٹی کی، انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ دنیا کے اندر اس وقت بہت بڑی بڑی چینجز جتنی بھی آ رہی ہیں وہ ساری انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہے، الیکٹرانکس سے ریلیٹڈ ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے پاکستان کا آئی ٹی کا انفراسٹرکچر ٹھیک کرنا ہے۔ پاکستان کے آئی ٹی انفراسٹرکچر کے اندر وہ سٹرینتھ ہی نہیں ہے کہ وہ $1 بلین ایکسپورٹ کر سکے۔ ہماری 60% یوتھ صرف فری لانسنگ پہ کام کر رہی ہے، جس سے آپ کبھی بھی آئی ٹی ایکسپورٹس کو 20 سے 30 ارب ڈالر پہ نہیں لے کے جا سکیں گے۔ اس کے لیے ایک مربوط نظام کی ضرورت ہے، جس کے لیے آج ہم چند تجاویز پیش کریں گے۔ انڈیا کی اس وقت آئی ٹی ایکسپورٹ صرف ایک پوٹینشیل کے لیے آپ کو بتا رہے ہیں کہ 150 ارب ڈالر $150 بلین انڈیا ایکسپورٹ کر رہا ہے، اور پاکستان کی 20 سے 25 سال کا جو آئی ٹی سیکٹر کا اس وقت ٹوٹل ہمارا ٹرنیور ہے، ہم 2001 سے آئی ٹی میں پراپر کام کر رہے ہیں اور آج 2022 کے اندر ہم صرف $2 ارب پہ پہنچے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہماری گورنمنٹ نے کوئی سسٹم ہی ڈیولپ نہیں کیا، کوئی روڈ میپ ہی ڈیولپ نہیں کیا، کچھ طرح کی پالیسیاں نہیں بنائیں، ایک سسٹم جس سے ہم ایک بہت بڑی ریونیو، ایک چینج، ریولوشن لا سکیں، وہ لے کے ہی نہیں آئے۔ اس لیے ہم اپنی مدد آپ کے تحت ہمارے آئی ٹی ایکسپرٹ صرف $2 ارب تک پہنچے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوری طور پہ اس میں جو کرنے کا کام یہ کہ پاکستان کی ٹاپ 25 کمپنیز جو ایکسپورٹ کر رہی ہیں، وہ ٹیکسٹائل میں ہوں، وہ لیدر میں ہوں، وہ گارمنٹ میں ہوں، وہ کسی بھی سیکٹر میں ہوں، میں نے اس کا سارا ڈیٹا انالیسس کیا کہ پاکستان کی 25 جو ٹاپ کمپنیز ہیں، کسی کا بھی جو ایکسپورٹس ہے $100 ملین سے نیچے کوئی بھی نہیں ہے۔ کم سے کم جو ہماری 25 نمبر پہ کمپنی ایکسپورٹ کر رہی ہے وہ $125 ملین ایکسپورٹ کر رہی ہے، اور جو کمپنی ہماری ٹاپ ایکسپورٹ کر رہی ہیں اس میں $600 ملین تک ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ تو ان 25 کمپنیز کے جو سی ای اوز ہیں، ان کے ڈائریکٹرز ہیں، ان کے سربراہان ہیں، ہمارے آئی ٹی منسٹر کو چاہیے ان سے فوری طور پہ ایک ایمرجنسی کے طور پہ ان سے میٹنگ کریں۔ ہمیں صرف چاہیے کیا وہاں پہ ان $100 ملین جو کمپنی ایکسپورٹ کر رہی ہے، صرف ہمیں اس میں سے $5 ملین چاہیے پاکستان کو، اور اس کا بھی ریونیو، اس کا پروفٹ سب کا سب ان کمپنیز کا ہوگا۔ ہم 25 کمپنیز کے سی ای او سے $5 ملین انویسٹمنٹ کروائیں گے آئی ٹی سیکٹر میں۔ وہ آئی ٹیز کی کمپنی ان کی اپنی ہوں گی، جس طرح ان کی ایکسپورٹ کی کمپنیز ہیں۔ جیسے پاکستان کے اندر اسٹائل ٹیکسٹائل ٹاپ کر رہا ہے، اس وقت انٹرلوپ ٹاپ کر رہا ہے، ایم ٹی ایم ٹاپ پہ ہے، صداقت ٹیکسٹائل ٹاپ پہ ہے، بے شمار کمپنیز ہیں۔ منیمم 25 لوگ $5 ملین اس میں انویسٹ کریں گے آئی ٹی کے اس انفراسٹرکچر کے اندر، تو ہمارے پاس $125 ملین جو ہیں وہ ہمارے پاس ایک پیمنٹ سٹینڈ ہو جائے گی، ہمارے پاس ایک انویسٹمنٹ آئے گی جس کو آئی ٹی کا ٹوٹل انفراسٹرکچر جس سے ڈیولپ کیا جائے گا، جس سے ٹیم بلڈ کی جائے گی، جس سے ڈیجیٹل لائبریریاں بنیں گی، جس سے ہارڈ ویئر جو ہمیں ریکوائرڈ ہے وہ آئے گا، جس سے ہمیں جو ٹیکنیکس چاہیے، جو ہمیں ٹریننگس چاہیے وہ ہمیں ملیں گی۔ اور یہ چند ماہ کے اندر یہ $125 ملین میں آپ کو بڑی ایشورٹی سے یہ بات کرتا ہوں، ہم اس کو 10 ٹائم ایکسپورٹ میں لے جائیں گے۔ $125 ملین پاکستانی اگر آپ دیکھیں تو 25 ارب روپیہ بنتا ہے۔ یہ خطیر رقم ہے، لیکن آئی ٹی کے لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اگر ان 25 کمپنیز کو اس ایک ٹاپ سسٹم کے اندر ہم لے آئیں، اس پالیسی کے اندر ہم لے آئیں، تو یہاں سے ہمارا ایک ریولوشن، ایک آئی ٹی انقلاب سٹارٹ ہو جائے گا۔ اور اس سے بینیفٹ کیا ہوگا کہ ہم $125 ملین انویسٹ کرنے کے بعد آئی بلیو کہ ہم 20 سے 22 ارب ایکسپورٹ کر سکیں گے۔ کیوں؟ کہ ہم کم سے کم اس سے 35 سے 40 ہزار امیجیٹلی جابز کریٹ ہو رہی ہیں۔
40,000 پیپل آئی ٹی ایکسپرٹس جو ہیں یہ کمپنیاں ہائر کریں گی، اور اس کے بعد ہم ایک پورا ایک جدید جسے کہتے ہیں انفراسٹرکچر ہوگا، سلیکون ایک ویلی ہوگی جس کا ایک پورا ماسٹر پلان ہوگا کہ اس ماسٹر پلان کے اندر ان کمپنیز کو ایک کام کا موقع ملے گا. ان لوگوں کو جو ہمارے پاس اس وقت پوری دنیا کے چیلنجز ہیں، جیسے روبوٹکس پہ ہم کام کریں گے، ہم مشین لرننگ پہ کام کریں گے، ہم جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے ہم اس پہ کام کریں گے. اس کے ہارڈ ویئر پہ ہم بعد میں بات کریں گے، ابھی ہم سافٹ ویئر کی بات کر رہے ہیں. تو یہاں سے جو سافٹ ویئر ایکسپورٹ کا ریولوشن کریٹ ہوگا یہ پاکستان کی تقدیر بدل دے گا. اور یہ جسٹ ایک چھوٹی سی بات اگر ہم آج اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، اگر ہمارے آئی ٹی کے منسٹر ان کمپنیز کے سربراہان کو بلائیں اور ایک پالیسی کے تحت ان سے بات کریں، تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ کمپنیز جو پاکستان کے اندر اربوں روپے کی انویسٹمنٹس کی ہوئی ہے جنہوں نے، آپ دیکھیں کہ اس وقت جو بھی بڑی کمپنی ہے اس کا انفراسٹرکچر جو ہے کوئی شارٹ انفراسٹرکچر نہیں ہے، بہت ہیوج انفراسٹرکچر پہ کام کر رہے ہیں. آپ ایک انٹرلوپ کی ایگزامپل لے لیں، ہم فیصل آباد میں ہیں، ہم بخوبی جانتے ہیں انٹرلوپ کو کہ وہاں پہ کوئی 30,000 امپلائیز کام کر رہے ہیں ڈفرینٹ سیکٹر کے اندر. تو 30,000 ملازمتیں دی ہیں انٹرلوپ نے اتنے بڑے ہیوج انفراسٹرکچر پہ. تو ہم آئی ٹی میں تو یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم آئی ٹی انفراسٹرکچر $5 ملین اگر انٹرلوپ انویسٹ کرے اور باقی کی ساری کمپنیز کریں تو کم سے کم 5,000 سے 7,000 لوگوں کو وہاں پہ جاب دی جا سکتی ہے، جو آج موجودہ کسی بھی آئی ٹی کمپنی سے بڑی انویسٹمنٹ ہوگی. تو میں اس بات کو مختصراً ختم کرتا ہوں یہاں پہ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ایگزسٹنگ لوگ جو پاکستان سے بینیفیشری ہیں، جنہوں نے پاکستان میں بیٹھ کے اتنے بڑے بڑے انفراسٹرکچر ڈیولپ کیے، ارن کیا، اور پاکستان کو بھی اس میں بہت بڑا ایک بینیفٹ مل رہا ہے ان کی ایکسپورٹ سے، تو انہیں یہ چاہیے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو معاشی ہمیں مسئلہ درپیش ہے وہ ڈالرز کا ہے کہ پاکستان کے پاس ڈالر انکم کم ہے. اور ایک انفارچونیٹ بات آپ سے عرض کروں کہ پاکستان میں اتنی بڑی بڑی کمپنیز ہونے کے باوجود ہم $1 ارب کی ایک سنگل کمپنی پروڈیوس نہیں کر سکے. ہماری جو میکسیمم کمپنی جو 2 سے 3 کمپنیز ملا کے ایکسپورٹ کر رہی ہیں وہ $600-700 ملین سے اوپر نہیں گئے ابھی. یعنی کہ پاکستان میں ایک بھی کمپنی ایسی نہیں کہ جو $1 ارب ٹارگٹ پہ کام کر رہی ہو. تو سر یہ ایک وہ آسان اور میں سمجھتا ہوں قابل عمل ہے کہ ہم 25 CEOs کا ایک کنسورشم ڈیولپ کریں یا ان کی الگ الگ کمپنی ترتیب دیں. یہ ایک پالیسی پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آئی ٹی کا منسٹر کس طرح اس پالیسی کو ترتیب دیتے ہیں. ہماری خدمات والنٹریلی پاکستان کے لیے حاضر ہیں. اگر وہ ہم سے کچھ تجاویز لینا چاہیں یا اس کی پالیسی میکنگ پہ ہم سے کام کروانا چاہیں تو انشاءاللہ العزیز ہماری خدمات فری آف کاسٹ والنٹریلی اس ملک کے لیے، اس عرض پاکستان کے لیے ہر طرح سے ہم ہمتن گوش اور ساری کوششیں کاوشیں اس ملک کے لیے حاضر ہیں تاکہ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو اور ہم اس میں آنے والی نسلوں کے لیے ہم وہ ڈیولپمنٹ کر دیں، وہ سسٹم ڈیولپ کر دیں کہ جس سے پاکستان ایک اپنا کھویا ہوا مقام پا سکے. آج کم سے کم ہم $2-3-4 ارب شارٹیج کی وجہ سے اس قدر مہنگائی کا طوفان ہے کہ پیٹرول بار بار بڑھانا پڑ رہا ہے. 30 روپے ہم نے بڑھایا، اس کے بعد پھر 30 روپے بڑھایا اور اب 300 تک جانے کی تجاویز پہ بات ہو رہی ہے کہ 300 روپیز لیٹر پہ یہ پیٹرول چلا جائے گا اگر ہم اکانومی کو سٹیبل نہیں کرتے. تو میں پھر واپس آتا ہوں اس بات پہ کہ آئی ٹی ایک ایسا سیکٹر ہے کہ جو ہمارا ڈالر میں لیکیج ہو رہی ہے بہت زیادہ، اس کو فوراً سسٹین کرے گا. ہمیں 20 سے 25 ارب ڈالر ہم 6 سے 7 ماہ کے اندر ہم ارن کر سکیں گے انشاءاللہ عزیز. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.